اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع مقام علیین کیا ہے۔ دیکھیں، مقام علیین کامیابی کی جگہ کا نام ہے، یعنی اعلیٰ مقام۔ علیین اعلیٰ مقام، یہ تو مقام علیین انسان کی کامیابی کی جگہ کا نام ہے۔ یہ ایک بات آپ کے سامنے، پھر میں آپ کو بیان کر رہا تھا کہ اس کے لیے کیا کیا قواعد و ضوابط ہیں۔ تو ایک میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے اپنے مقصود پر یقین، جب تک وہ یقین کامل نہیں ہوگا تو آپ میں حرکت پیدا نہیں ہوگی، حرکت پیدا نہیں ہوگی۔ ہر ایک کام کے لیے یقین ضروری ہے۔ دنیا کے بھی چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، یقین نہ ہو ہم وہ کام نہیں کرتے، اور یقین کی بنا ہوتی ہے، ہمارا ہر کام کی بنیاد جو ہے وہ ایک یقین بنتی ہے۔ تو اسی طرح ہم آئے ہیں کامیابی کے لیے، ایک بات جو ہے، اور آخرت کی کامیابی کے لیے، دنیا کی نہیں کامیابی۔ دنیا تو ضروریات ہیں، اور یہ ضروریات کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے روز ازل کر لیا ہے کہ میں آپ کو آپ کا نصیب جو ہے پورا پورا دوں گا۔ پریشانی اصل میں دنیا کی نہیں ہے، پریشانی ہے آخرت کی، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ آخرت کا کوئی وعدہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہوا ہے۔ آخرت کا انسان سے کوئی اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اسے راستہ بتا دیا ہے، شکر گزاری کرے یا ناشکری کرے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس کو میں نے دونوں راستے بتا دیے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے آ گیا، جس کا جی چاہے یقین کر لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں، ہماری ضرورت تو ہماری ہے، کامیابی ضرورت ہماری ہے۔ ایک انسان مثال کے طور پہ میٹرک میں داخلہ لیتا ہے، ایک طالب علم ہے، تو اب محنت کرنا بنتا ہے، کیونکہ اگر محنت نہیں کرے گا تو کامیابی تو نہیں حاصل ہوگی اسے۔ بورڈ میں کتنے اچھے نمبر آئیں گے اگر کوئی محنت نہیں کرتا۔ میں اپنا واقعہ بتاؤں کہ میں جب 12ویں کا امتحان دے رہا تھا، سیکنڈ ایئر کا، تو کمرے امتحان میں سب سے پہلے پرچہ حل کرنے والا میں ہوتا تھا۔ مجھے کوئی سوال کا جواب ہی نہیں آتا تھا، سب سے پہلے وہ سارے انڈے جو ہے میرے پرچے پہ لکھے ہوں گے استادوں نے، نقل میں نے کرنی نہیں تھی، اور سب سے پہلے میں بس بیٹھا رہتا تھا، کیونکہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک خاص وقت سے پہلے آپ اٹھ نہیں سکتے۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میرا ارادہ نہیں ہوگا تو میں محنت نہیں کروں گا۔ تو ارادہ اور پھر محنت، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ علیین آپ نے جانا ہے تو اس کے لیے محنت لازمی ہے، اور وہ محنت کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے قرآن کو ہدایت، اپنے لیے ہدایت تسلیم کرنا ہوگا۔ آج کل حال یہ ہے کہ ہمیں نہ تو قرآن کے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہی ہیں نہ تو اس پر یقین ہے، نہ جو قرآن لایا ہے نہ اس کی باتوں پر یقین ہے، نہ آج جو قرآن آپ کو ہدایت دے رہے ہیں تو اس پہ بھی یقین نہیں ہے۔ لیکن شروعات ہوتی ہیں اس کی قرآن کو نہ ماننے سے۔ قرآن تو ہم نے محدود کر دیا ہے، کس پہ؟ بس ناظرہ سے، میرے بچے نے بس ابھی اس کے لیے کوئی قاری صاحب لگا دو، اس کو قرآن لفظی طور پہ بس بڑا کام ہو جائے گا۔ جب بچہ قرآن ناظرہ پڑھ لیتا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، قاری صاحب کو جوڑی بھی دیتے ہیں، اور پھر کبھی تو میں نے ایسے اس میں شرکت بھی کی ہے، شادی حال میں فنکشن ہوتا ہے، شادی حال میں فنکشن ہوتا ہے، اور بعض جو ہے خوشی سے عورتیں جو ہیں ناچنے بھی لگتی ہیں، ڈانس کی محفل بھی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے نے قرآن پڑھنا یعنی لفظی طور پہ یہ سیکھ لیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا اتفاق نہ ہو، لیکن مجھے تو اتفاق ہوا ہے۔ یہ عورتیں ہوں، بنی سنوری ہوں، اور ناچ گانا نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم